بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله ولك الحمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم عزیز طلباء، گزشتہ کا سبق لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہوگا کسے از متعلقان منش برحسب واقعہ مطلع گردانید۔ میرے متعلقین میں سے کسی نے اس کو اصل واقعے پر مطلع کیا۔ کسے کا معنی آتا ہے کوئی شخص، کوئی آدمی۔ از کا معنی سے، متعلقان جمع ہے متعلق کی، تعلق رکھنے والا۔ تو کیا گیا، آخر میں الف نون جو جمع کی علامت ہے وہ بڑھا دیا گیا۔ اور الف نون ہی کیوں بڑھایا گیا؟ تو اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ الف نون ہی اس لیے بڑھایا گیا کہ جب ذوی العقول، جو لفظ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب اس کی جمع لاتے ہیں تو اس کے لیے الف نون ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی استعمال ہے اور یہی معاملہ ہے کہ الف نون ہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ متعلقان کی اضافت ہے، اور منش شین یہ ضمیر مفعول کی ہے، منصوب۔ برحسب واقعہ، بر کا معنی پر، حسب کا معنی مطابق، موافق۔ واقعہ کوئی قصہ، کوئی کہانی کو بھی واقعہ بول دیا جاتا ہے، کوئی حکایت، کوئی حالت۔ مطلع گردانید، مطلع کا معنی آتا ہے باخبر کرنا، اطلاع دینا۔ گردانید یہ متعدی ہے، گردیدن مصدر متعدی کا۔ گردیدن کا معنی آتا ہے پھیرنا، اسی سے متعدی ہے گردانید۔ گردانیدن مصدر ہے، تو متعدی بنانے کے لیے پہلے کیا کیا گیا؟ فعل امر گرد لائے، اس کے آخر میں جو متعدی کی علامت ہوتی ہے انیدن، وہ بڑھا دیا تو گردانیدن ہو گیا۔ اب یہ چونکہ فعل ماضی ہے تو گردانید، اس نے پھیرا۔ تو اب دیکھیں آپ، میرے متعلقین میں سے کسی نے اس کو اصل واقعے پر مطلع کیا کہ فلاں عزم کردہ، کہ فلاں نے ارادہ کیا ہے، کہ فلاں نے ارادہ کیا ہے۔ عزم کا معنی ارادہ کردہ، است کیا ہے، کہ فلاں نے ارادہ کیا ہے۔ ونیت جزم، جزم کا معنی آتا ہے پختہ، یقین۔ نیت کا معنی بھی آتا ہے ارادہ، اس کی جمع نیات آتی ہے۔ اور عزم کا معنی بھی آتا ہے ارادہ، اس کی جمع عزائم آتی ہے۔ ونیت جزم، اور پختہ ارادہ کیا ہے، کہ فلاں نے ارادہ کیا ہے اور پختہ ارادہ کیا ہے کہ بقیت عمر معتکف نشیند۔ بقیت کا معنی آتا باقی، تو بقیت عمر کا معنی کیا ہوا؟ باقی عمر۔ معتکف اعتکاف کرنے والا۔ نشینت نشستن مصدر سے، بیٹھنے کے معنی میں۔ نشینت فعل مضارع ہے کہ معتکف کا معنی اعتکاف کرنے والا بھی ہے، اور جو آدمی جو ہے گوشہ نشینی اختیار کر لے اس کو بھی معتکف بولا جاتا ہے۔ کہ باقی عمر گوشہ نشین رہے گا، باقی عمر گوشہ نشین رہے گا، یا باقی عمر گوشے میں بیٹھ جائے گا۔ اور پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ باقی عمر گوشہ نشین رہے گا۔ وہ خاموشی گزیند، اور خاموشی اختیار کرے گا۔
گزینت گزیدن مصدر سے اختیار کرنا، گزینت فعل مضارع ہے اور خاموشی اختیار کرے گا۔ تو نیز اگر توانی سر خیش گیر، تو نیز، تو بھی، اگر توانی، اگر تجھ سے ہو سکے، اگر تجھ سے ہو سکے۔ توانستن مصدر سے توانی فعل مضارع ہے، سکنے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکے سر خیش گیر، اپنا خیال، سر خیش اپنا سر، گیر پکڑ، گرفتن مصدر سے فعل امر ہے، گیر پکڑ لے۔ سر کا معنی، سر یہاں خیال کے معنی میں ہے، خیش کا معنی اپنا، سر خیش اپنا خیال، گیر پکڑ، اپنا خیال پکڑ۔ و مجانبت پیش، مجانبت کا معنی آتا ہے یکسوئی اختیار کرنا، پیش سامنے کے معنی میں، معنی یہاں پر ہے اختیار کرنا۔ تو بھی، تجھ سے بھی اگر ہو سکے تو اپنا خیال پکڑ اور مجانبت اختیار کر، یعنی یکسوئی اختیار کر۔ گفتہ بعزت عظیم و صحبت قدیم، گفتہ اس نے کہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل ماضی کے آخر میں الف کو بس تزیین و تحسین کے لیے، خوبصورتی کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے۔ گفتہ اس نے کہا، بعزت عظیم و صحبت قدیم، بعزت با یہاں پر قسمیہ ہے، با کیا ہے؟ قسمیہ۔ بعزت عظیم، خدائے بزرگ و برتر کے عزت کی قسم، خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم، و صحبت قدیم اور پرانی دوستی کی قسم۔ صحبت کا معنی دوستی، قدیم کا معنی آتا ہے پرانا، اور عظیم کا معنی بزرگ و برتر۔ مراد خدائے تعالی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے عزت کی قسم اور پرانی دوستی کی قسم کہ دم بر نیارم و قدم بر ندارم۔ دم کا معنی آتا ہے سانس، اور بر نیارم آوردن مصدر سے، میں باہر نہیں لاؤں گا، بر آوردن مصدر سے، اور بر آوردن مصدر کا معنی آئے گا باہر لانا، اور ایک آوردن مصدر ہے، اس کا معنی آتا ہے خالی لانا۔ جب بر لگ گیا تو معنی کیا ہو گیا؟ باہر لانا۔ اور یہ مصدر مرکب ہے کہ بر الگ ہے، آوردن الگ ہے، دونوں کو ملا کر ایک مصدر ہو گیا، اسی کو بولا جاتا ہے مصدر مرکب۔ تو بر آوردن باہر لانا، دم بر نیارم میں سانس نہیں لوں گا، میں سانس باہر نہیں لاؤں گا، سانس نہیں لوں گا، وہ قدم بر ندارم اور قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، اور قدم آگے نہیں رکھوں گا۔ ندارم جو ہے داشتن مصدر سے رکھنے کے معنی میں، ندارم فعل وہ ندارم فعل مضارع ہے، کہ وہ قدم بر ندارم، اور میں قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، مگر آگے کہ سخن گفتہ شود، مگر آگے، مگر اس وقت، سخن گفتہ شود کہ بات کہی جائے، سخن کا معنی بات، گفتہ شود کہی جائے، بعادت معلوف، عادت کا معنی عادت، اور معلوف کا معنی آتا ہے قدیم کے معنی میں، پرانے کے معنی میں، وہ طریق معروف، طریق کا معنی طریقہ، معروف کا معنی آتا ہے مشہور، معلوم، مگر اس وقت کہ پرانی عادت اور معلوم طریقے کے مطابق بات کہی جائے، کہ آزردنے دل دوستاں جہلست، کہ دوستوں کے دلوں کو ستانا یہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ دوستوں کی دلوں کو ستانا، آزردن کا معنی آتا ہے ستانا،
دل دوستاں دوستوں کا دل، دوستوں کا دل ستانا یہ جہلست، یہ نادانی ہے۔ کفارت یمین سہل، اور قسم کا کفارہ دینا سہل آسان ہے۔ کفارہ یہ غلطی اور قصور کے عوض میں جو دنڈ دیا جاتا ہے اس کو کفارہ بولا جاتا ہے۔ کفارہ کا معنی آتا ہے گناہوں کو مٹانے والا، تو وہ کفارت یمین، اور یمین جو ہے اس کا معنی قسم ہے، اس کی جمع ایمان آتی ہے۔ اور قسم کا کفارہ دینا سہل آسان ہے، خلاف راہ صواب است، درست راستے کے خلاف ہے۔ راہ صواب درست راستہ، درست راستے کے خلاف ہے۔ وعکس رائے اولی الالباب، عکس کا معنی آتا ہے برخلاف، برعکس، الٹا، اس کے معنی میں آتا ہے۔ اور رائے کا معنی عقل، سوچ، فکر، مشورہ، اس کی جمع آرا آتی ہے۔ اولی الالباب اس کا معنی آتا ہے عقل مند لوگ، الباب، اولی الالباب کا معنی عقل مند لوگ۔ تو جو ہے وہ عکس رائے اولی الالباب، اور عقل مند لوگوں کی رائے کے بھی خلاف ہے، درست راستے کے خلاف ہے، اور عقل مند لوگوں کی رائے کے بھی خلاف ہے۔ ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام۔ ذوالفقار یہ ایک تلوار ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو عطا کیا تھا۔ اصل میں ذو کا معنی آتا ہے والا، اور فقار کمر کی جوڑدار ہڈیوں کو بولتے ہیں۔ انہی ہڈیوں کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ یہ گردن سے لے کر کمر تک ہوتا ہے۔ تو یہ جو تلوار تھی حضرت علی کی، یہ تلوار بھی اسی طرح جو ہے وہ کٹاؤ دار تھی، تو اس لیے اس کا نام بھی ذوالفقار پڑا۔ اور جو ہے یہ اولی الالباب جو ہے، اولی اصل میں ذو جو ہے اس کی جمع غیر لفظ اولو، اس کا معنی بھی آتا ہے والا، تو یہ اولی یا بھی حالت جر میں ہے۔ اور الباب یہ لبن کی جمع ہے، معنی ہے مغز، اور عقل کے معنی میں، ذہن کے معنی میں بھی آتا ہے، مغز کے معنی میں آتا ہے، اسی کی جمع آتی ہے الباب، مغز والے، ذہن و فکر والے، مطلب کیا ہوا؟ عقل مند لوگ۔ اولی الالباب عقل مند لوگ۔ ذوالفقار علی، علی کی تلوار، در نیام، در نیام، میان میں رہے، نیام کا معنی آتا ہے میان، میان میں رہے، و زبان سعدی در کام، اور سعدی کی زبان در کام تالو میں رہے۔ کام کا معنی یہاں پہ آتا ہے تالو، و زبان سعدی در کام، اور سعدی کی زبان تالو میں رہے۔ علی کی تلوار میان میں رہے اور سعدی کی زبان تالو میں رہے۔ قطع زباں در دہان خرد مند چیست، کلید در گنج صاحب ہنر۔ زباں در دہان خرد مند، در دہان خرد مند، عقل مند کے منہ میں، چیست کیا ہے، دہان کا معنی منہ، خرد مند عقل مند، زبان عقل مند کے منہ میں کیا ہے، چیست کیا ہے، کلید در گنج صاحب ہنر، ہنر والے صاحب ہنر، صاحب ہنر کے خزانے کے دروازے کی چابی ہے۔ کلید کا معنی آتا ہے چابی، کنجی، در کا معنی دروازہ، اور گنج کا معنی آتا ہے خزانہ، صاحب ہنر، ہنر والا، تو صاحب ہنر کے خزانے کے دروازے کی چابی ہے۔ چوں در بستہ باشد چہ داند کسے، چوں در بستہ باشد، چوں یہ حرف شرط، جب دروازہ بستہ باشد بند ہو،
بستہ بستن مصدر سے باندھنے کے معنی میں، بند کرنے کے معنی میں۔ چوں در بستہ باشد، جب دروازہ بند ہو، چہ داند کسے، تو کوئی شخص کیا جانے گا، چہ کیا، اور دانت دانستن مصدر سے جاننے کے معنی میں، دانت فعل مضارع ہے، کسے کوئی شخص، کہ جوہر فروش است یا پیلا ور، جوہر کا معنی موتی اور فروش کا معنی آتا ہے بیچنے والا، یہ فروشیدن مصدر سے آتا ہے، اسی کا معنی آتا ہے بیچنے والا۔ فروش اس میں فاعل سماعی ہے، اور پیلا ور جو ہے، پیلا ور اس کا معنی آتا ہے ریشم بیچنے والا، پیلا کا معنی آتا ہے ریشم، تو پیلا ور ریشم بیچنے والا۔ عطار کو بھی پیلا ور بولا جاتا ہے، اسی طرح شیشہ گڑھ کو بھی پیلا ور بولا جاتا ہے۔ تو جب دروازہ بند ہو تو کوئی شخص کیا جانے گا کہ جوہر فروش است، کہ موتی بیچنے والا ہے، یا پیلا ور یا ریشم بیچنے والا، کہ موتی بیچنے والا ہے یا ریشم بیچنے والا۔ قطعہ، اگرچہ پیش خرد مند خاموشی ادب است، بوقت مصلحت آں بہ کہ در سخن کوشی۔ اگرچہ پیش خرد مند، اگرچہ پیش خرد مند، عقل مند کے سامنے، خاموشی چپ رہنا، ادب است ادب ہے، ادب است ادب ہے۔ اگرچہ عقل مند کے سامنے، عقل مند کے سامنے خاموش رہنا ادب ہے، بوقت مصلحت آں بہ، لیکن مصلحت کے وقت آں بہ یہی بہتر ہے، کہ در سخن کے بات کرنے میں، کوشی کوشیدن مصدر سے، کوشی فعل مضارع، تو کوشش کرے، مصلحت کے وقت یہی بہتر ہے کہ تو بات کرنے میں کوشش کرے۔ اگرچہ عقل مند کے سامنے خاموش رہنا ادب ہے، لیکن مصلحت کے وقت یہی بہتر ہے کہ تو بات کرنے میں کوشش کرے۔ دو چیز تیرہ عقل است، دم فرو بستن، بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی، بوقت خاموشی۔ دو چیز ہے، تیرہ کا معنی آتا ہے ہلکا پن، تیرہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا آتا ہے، ہلکا پن کے معنی میں آتا ہے، اور عیب کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ دو چیز ہے کہ تیرہ عقل است، عقل کے ہلکا پن کی دلیل، یعنی دو چیزیں عقل کے ہلکا پن کی دلیل ہے۔ دم فرو بستن، یا پھر تیرہ کا معنی آپ کم عقل لگا لیں، دو چیزیں کم عقل کی دلیل ہے۔ دم فرو بستن، دم فرو بستن، خاموش رہنا بولنے کے وقت، اور بولنا خاموشی کے وقت۔ تو دم کا معنی ہوا تو ویسے سانس آتا ہے، دم فرو بستن سانس کو نیچے بند کر دینا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ فرو کا جو لفظ ہے، یہ اس کا معنی اصل جو فرو کا معنی ہے وہ ہے نیچے، اور پست زیر کے معنی میں یہ آتا ہے، نیچے کے معنی میں آتا ہے، پائنتی کے معنی میں آتا ہے۔ اور فرو جو ہے یہ مختصر لفظ ہے، اس کی جو پوری اصل ہے وہ ہے فرود، فرود کا مختصر ہے فرو۔ مصدر کے شروع میں یہ لفظ لگایا جاتا ہے، تو مصدر کو جو ہے، جس مصدر کے شروع میں بھی یہ لفظ آتا ہے اس کے معنی میں بھی کچھ پستی اور نیچے والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں، دم فرو بستن، سانس نیچے بند کر دینا، یعنی خاموش رہنا مراد ہے۔ خاموش رہنا بوقت گفتن، بولنے کے وقت، و گفتن بوقت خاموشی، اور بولنا خاموشی کے وقت۔
فی الجملہ حاصل کلام، زباں از مکالمت او در کشیدن قوت نداشتم، وروی از محادثت بگردانیدن مروت ندانستم۔ فی الجملہ، فی الجملہ اسی طرح اور بولا جاتا ہے الغرض، القصہ، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا معنی آتا ہے حاصل کلام، خلاصہ، لب لباب، یہ اس کا ہم جو ہے معنی ہوتا ہے۔ یہ استعمال کیا جاتا ہے جب بات کا خلاصہ جو ہے بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت ان لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے، الغرض، القصہ، فی الجملہ، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یعنی حاصل کلام، خلاصہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زباں از مکالمت او در کشیدن قوت نداشتم، زباں مکالمت بات کرنا آپس میں، در کشیدن بند کرنا، روکنا، کشیدن کا معنی ویسے کھینچنا، در لگ گیا تو معنی اس کا تھوڑا بدل گیا، یہ ہے مصدر مرکب، در الگ ہے، کشیدن الگ ہے، تو جو ہے بند کرنا اب اس کا معنی ہو گیا روکنا، معنی ہو گیا۔ محا اور قوت معنی طاقت، ندانشتم داشتن مصدر سے نداشتم، یہ فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو زباں اس کے ساتھ بات کرنے سے میں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، زباں کو اس کے ساتھ بات کرنے سے میں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، درکشیدن روکنے کی، قوت نداشتم میں طاقت نہیں رکھتا۔ فی الجملہ حاصل کلام یہ ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنے سے میں زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں زبان میں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وروی از محادثت بگردانیدن، اور چہرہ از محادثت، محادثت کا معنی بھی آتا ہے گفتگو کرنا، آپس میں باتیں کرنا، اور چہرہ اس کے ساتھ بات کرنے سے بگردانیدن پھیر لینا، مروت انسانیت، ندانستم میں نہیں سمجھتا، اور اس کے ساتھ بات کرنے سے چہرہ پھیر لینا میں انسانیت نہیں سمجھتا، کہ یار موافق بود و محب صادق، یار موافق مزاج کے مطابق دوست، یار کا معنی دوست، موافق مزاج کے مطابق، محب صادق، محب کا معنی محبت کرنے والا، صادق سچا، اور سچا دوست معنی ہے کیا؟ سچا دوست، کہ مزاج کے موافق دوست اور سچا دوست تھا، کہ مزاج کے موافق اور سچا دوست تھا۔ بیت شعر، چوں جنگ آوری با کسے برستیز، کہ عزب گزیرت بود یا گریز، چوں جنگ آوری با کسے، جب تو جنگ کرے، با کسے کسی شخص کے ساتھ، جنگ کا معنی تھا لڑائی، آوری تو لائے، با کسے کسی شخص کے ساتھ، لفظی ترجمہ، برستیز تو لڑ، ستیزیدن مصدر سے لڑنے کے معنی میں فعل امر، جب تو کسی شخص کے ساتھ لڑائی لڑے تو لڑ، کہ عزو گزیرت، کہ اس سے، گزیر کا معنی آتا ہے چارہ کار، علاج کے معنی میں، کہ اس سے تجھے کوئی چارہ کار یا گریز یا بھاگنے کی گنجائش ہو، گریز گریختن مصدر سے بھاگنا، کہ اس سے تجھے کوئی چارہ کار یا بھاگنے کی گنجائش ہو۔ بحکم ضرورت سخن گفتم، و تفرج کنا بیرو رفتم، در فصل ربیع کہ سہولت برد آرمیدہ بود، و آوان دولت ورد رسیدہ۔ بحکم ضرورت، ضرورت کے حکم پر، یعنی مجبوراً، سخن گفتم میں نے ایک بات کہہ دی، و تفرج کنا بیرو رفتم، تفرج کا معنی تفریح، تفرج کنا تفریح کرتا ہوا، ٹہلتا ہوا،
بیرو رفتم میں باہر چلا گیا، اور ٹہلتا ہوا میں باہر چلا گیا، در فصل ربیع موسم بہار میں۔ فصل کا معنی موسم، ربیع کا معنی بہار، موسم بہار میں، اور میں موسم بہار میں ٹہلتا ہوا باہر چلا گیا کہ سہولت برد آرمیدہ بود۔ سہولت کا معنی آتا ہے دبدبا، رعب، شدت۔ برد کا معنی آتا ہے ٹھنڈا، سردی۔ آرمیدہ بود، آرمیدن کم ہونا، کہ سردی کی شدت کم ہو گئی تھی۔ وہ آوان دولت ورد رسیدہ، اور آوان کا معنی آتا ہے زمانہ، وقت، آن کی جمع ہے۔ دولت ورد، وردن کا معنی گلاب، گلاب کا پھول جو ہوتا ہے ورد اس کو بولا جاتا ہے، اور گلاب کے پھولوں کی دولت کا زمانہ، دولت کا وقت رسیدہ آ پہنچا تھا، کہ سردی کی شدت کم ہو گئی تھی اور گلاب کے پھولوں کی دولت کا زمانہ رسیدہ آ پہنچا تھا۔ قطعہ اول اردی بہشت ماہ جلالی، بلبل گویند بر منابر قضبا، برگل سرخ ازنم افتادہ لعالی، ہمچو عرق برعزار شاہد غضبا۔ اول کا معنی آتا ہے ابتدا، پہلا۔ اردی بہشت یہ جو ہے فارسی مہینوں میں ایک مہینے کا نام ہے، اردی بہشت، اور فارسی مہینوں کے آخر میں لفظ ماہ جو ہے لگا دیا جاتا ہے، ویسی ہی۔ جلالی یہ جلال الدین شاہ سلجوقی کی طرف منسوب ہے۔ جلالی یہ جلال الدین شاہ سلجوقی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے بلبل گویند، بلبل کہتے ہیں، بر منابر، منابر ممبر کی جمع ہے، اور قضبہ قضیب کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے شاخ، تو قضبہ بہت ساری شاخیں۔ اول اردی بہشت ماہ جلالی، ماہ جلالی اردی بہشت کی ابتدا تھی، تو اول کی اضافت ہے سب کی طرف۔ اول اردی بہشت ماہ جلالی، ماہ جلالی اردی بہشت کی ابتدا تھی۔ بلبل گویند بر منابر قضبا، منابر قضبا شاخوں کی ممبروں پر، بلبل گویند بلبل چہچہا رہی تھی، شاخوں کی ممبروں پر بلبل چہچہا رہی تھی۔ برگل سرخ ازنم افتادہ لعالی، ہمچو عرق بر ازار شاہد غضبا۔ برگل سرخ، گل کا معنی پھول، سرخ سرخ پھولوں پر، از نم، نم کا معنی آتا ہے تری، شبنم کے معنی میں بھی آتا ہے، اور افتادہ گر پڑنے کے معنی میں، بکھرنے کے معنی میں، لعالی لؤلؤ کی جمع، موتی کے معنی میں، ہمچوں اسی طرح۔ عرق ایک ہوتا ہے عرق اور ایک ہوتا ہے عرق۔ عرق کا معنی آتا ہے پسینہ اور عرق کا معنی آتا ہے رگ، یہاں پر عرق ہے۔ برعزار، بر کا معنی پر، ازار کا معنی آتا ہے رخسار، چہرہ، گال کے معنی میں آتا ہے۔ شاہد کا معنی آتا ہے معشوق، اور غضبہ کا معنی آتا ہے غضبناک۔ تو برگلے سرخ، سرخ پھولوں پر، از نم شبنم نے موتی بکھرے ہوئے تھے، شبنم نے موتی بکھرے ہوئے تھے۔ ہمچو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عرق کے پسینہ برعزار شاہد غضبہ، غضبناک معشوق کے گال پر ہے، کہ سرخ پھولوں کے درختوں پر شبنم نے موتی بکھرے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غضبناک معشوق کے گال پر پسینہ ہے۔